آپ کا خادم نوشاد۔ صوفیہ کلام میں نعت شریف ہوتی تھی، یعنی جیسے بھجن ہوتا ہے، بھجن میں بھگوان کا ذکر ہوتا ہے، دیوتاؤں کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح قوالی میں خدا کا ذکر، پیغمبروں کا ذکر، اپنے بزرگان دین کا ذکر ہوتا تھا، عشقیہ کلام ہوتا تھا۔ اور عشق وہ عشق دنیاوی عشق نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کا عشق، یعنی کہہ گئے لوگ عشق جب آبلہ پائی دے گا، خار بھی پھول دکھائی دے گا، توڑ کر دیکھ کبھی شیشہ دل، میرا چہرہ بھی دکھائی دے گا۔ اس طرح سے یہ صوفیہ کلام میں ذکر ہوتا تھا بزرگان دین کا۔ تو آپ کے سامنے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ قوالی کس طرح سے ہمارے ملک میں آئی، قوالی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ ایک شخص سولجر کی شکل میں آیا جس کو سپاہگر کہتے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، اور انہی ہاتھوں میں پھر قلم آیا، انہی ہاتھوں میں ستار آیا، اور اسی انگلیوں میں ستار کی مضراب آئی، پھر انہی ہاتھوں میں تسبیح کے دانے آئے، اللہ اللہ۔ وہ کون شخص تھا؟ اس کا نام نانی حضرت امیر خسرو تھا، جن کی یہ ایجاد تھی قوالی، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، اور انہوں نے جو کچھ کہا، جو کچھ لکھا، اپنے پیر و مرشد کے لیے لکھا۔ ساجن اور سجنی جو بھی انہوں نے خطاب کیا، وہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کیا۔ اور آج آپ حبیب پینٹر صاحب، جو ایک ہمارے پرانے قوال گزرے ہیں، وہ صحیح معنوں میں قوالی آتے تھے، قوالی پیش کرتے تھے۔ اور حضرت امیر خسرو کی صرف قوالی نہیں، قول، قلبانہ، قوالی، ترانہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ موسیقی میں، میدان موسیقی میں ان کی بہت سی ایجاد راگ و راگنیوں کی تھی، جیسے کہ یمن کلیان، کافی، غارہ، ضلع، یہ آج بھی راگ ان کے رائج ہیں۔ اس کے علاوہ ترانہ آج بھی گایا جاتا ہے، یہ بھی حضرت امیر خسرو کی یاد ہے۔ تو حبیب پینٹر صاحب آپ کو، آپ کی خدمت میں ایک برج بھاشا کا ان کا کلام پیش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت امیر خسرو نے فارسی میں بھی کہا ہے، برج بھاشا میں بھی کہا ہے۔ تو برج بھاشا کا ایک کلام، بہت ہی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، لاج رکھیو پیا مورے گھونگٹ کی، یہ آپ کے سامنے حبیب پینٹر صاحب پیش کر رہے ہیں۔ آپ ضرور محظوظ ہوں گے، ملاحظہ کریں۔ نارائن نارائن یا ڈگر میں گیل چلت پوگی، پگ پگ پر برچھی لگے، سو سانس سانس بہتی، ارے ساجن کو گھر دور ہے، سو جیسے لمبی کھجور، مگر پریت کرے نہ ایسے سے کہ جیسے لمبی کھجور، پریت کرے نہ ایسے سے کہ جیسے لمبی کھجور، کیونکہ دھوپ لگے سایہ نہیں، اور بھوک لگے پھل دور، تو ساجن کو گھر دور ہے جیسے لمبی کھجور، چڑھے سو پریم رس چکھے، اور گرے تو چکنا چور، جی بہت کٹھن ہے
یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے حضور بس جل سے پتلا کون ہے، جل سے پتلا کون ہے اور کون بھومی سے بھاری، جل سے پتلا کون ہے اور کون بھومی سے بھاری، کون اگنی سے تیز ہے اور کے کاجر تے کاری، کون اگنی سے تیز ہے کے کاجر تے کاری، تو ملا جواب کہ جل سے پتلا گیان ہے، جل سے پتلا گیان ہے اور پاپ بھومی سے بھاری، کروھ اگنی سے تیز ہے، غصہ اگنی سے تیز ہے اور کلنک کاجر تے کاری، اس لیے نظر انجام پر رکھنا ہے دنیا دیکھنے والے، یہاں منزل پہ کھو جاتے ہیں منزل دیکھنے والے، ارے بہت سونا کہے سنار سے کہ اتم میری ذات، سونا کہے سنار سے کہ